پولٹری کی میڈیسن جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں جی. تو اس میں چلے پولٹری کی میڈیسن کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہیومنس کی جو میڈیسنز ہیں جو ہم کبوتروں میں استعمال کرتے ہیں وہ ہٹ اینڈ ٹرائل بیسس پہ کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ ہم بہت سارے اینٹی بایوٹک آپس میں ملا دیتے ہیں، یعنی ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کس اینٹی بایوٹک کا کیا فنکشن ہے. بیسیکلی ہر اینٹی بایوٹک کا اپنا ایک فنکشن ہوتا ہے جس کی بیس پہ وہ جو ہے ان جرمز کو یا ان بیکٹیریا کو جو وہ کل کرتا ہے یا ان مائکروبس کو کل کرتا ہے جو کہ کسی بھی بیماری کا باعث بنتے ہیں یا بیماری اس میں پیدا کرتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے کہ جو چیز وہ فٹ ہو گئی ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بجائے کبوتر بلاہ ٹھیک تو ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس بھی آ جاتے ہیں، بہت سارے ہم اینٹی بایوٹک ایسے ہی ہم ملا دیتے ہیں. تو اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے. پہلے ہمیں اینٹی بایوٹک کا تھوڑا بہت ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی اینٹی بایوٹک جو ہے یہ کس ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ کے لیے. تو اسی کی بیس پہ جو ہے وہ ہم اس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہمیں کرنا چاہیے. میں اب اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں جی. تو حبیب صاحب نے مجھے جو ٹاپک جو دیا ہے ایک تو کوکسیڈیوسس پہ ہے جی. تو بیسیکلی تو یہ ویٹنیرینس کا ایک شعبہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب دوست یہاں پہ تشریف لائے ہیں، وہ اس پہ زیادہ آپ نے جو ٹاپک پہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. میں تو بینگ زولوجسٹ آپ کو اپنا جو ہے پرسنل ایکسپیرینس جو ہے وہ ضرور شیئر کر سکتا ہوں. تو اس میں جو دوسرا ہے وہ اینٹی بایوٹکس کا ہے. تو میرے نالج کے مطابق جو ہے جی یہ آپ کہہ لیں کہ امیونٹی سسٹم جو ہے یا ہم جس کو قوت مدافعت کہتے ہیں، قوت مدافعت جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے یا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی چیز ہمارے بلڈ میں رکھی ہے جو کہ کسی بھی بیماری کے خلاف جو ہے وہ کام کرتی ہے. اور جب بھی کوئی بیماری کا جراثیم ہمارے جسم میں یا کسی بھی زندہ چیز کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس پہ جو پہلا اٹیک ہوتا ہے وہ وائٹ بلڈ سیلز کا ہوتا ہے. یعنی ہمارے خون میں جو سفید یعنی خلیے ہیں، یہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ یہ اس پیتھوجن کو یا اس مائکروب کو، پیتھوجن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کہ بیماری پیدا کرتی ہے، تو اس پہ وہ اٹیک کرتے ہیں اور اس کو وہ ختم کر دیتے ہیں. دس از آور فرسٹ ڈیفینس لائن جو باڈی میں ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں قوت مدافعت. تو یہ قوت مدافعت جو ہے یہ کبوتروں میں قائم رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے جی. اگر ان میں قوت مدافعت کی کمی ہوگی تو ڈیفینیٹلی ان پہ ڈفرینٹ جو ہے وہ بیماریاں جو ہے وہ اٹیک کریں. اب اس کا یہ ہوتا ہے کہ قوت مدافعت جو ہے اس کو آپ کبوتروں میں قائم رکھنے کے لیے دو متوجہ چیزیں ہیں جی. ایک کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو امیونٹی. ایکٹیو امیونٹی وہ ہوتی ہے کہ جو کہ ہم ویکسین سے حاصل کرتے ہیں. تو یہ ویکسین لگاتے ہیں مختلف، مثلا جس طرح یہ اس کی جولے لکوے کی ویکسین ہے، این ڈی کی وہی ویکسین ہے، یا اور ڈفرینٹ جو ڈیزیز جو کبوتروں میں آتی ہیں اس کی ویکسین جو ہے وہ ہم لگاتے ہیں. اور ان ٹائم اگر ویکسین جو ہے وہ لگا دی جائے تو اس سے یہ ہے کہ اس میں امیونٹی آ جاتی ہے، اور اگر اسی بیماری کا جراثیم جو ہے وہ اس میں داخل ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ وائٹ بلڈ سیلز کی وہ ویکسین جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے. وائٹ بلڈ سیلز جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اور وہ جو جراثیم اس میں بلڈ میں داخل ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے وہ کل کر دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں. دوسرا جو ہمارے پاس آپشن بچتا ہے کہ اگر ایکٹیو امیونٹی کام نہیں کر رہی یا ایکٹیو امیونٹی ہم نے کریٹ نہیں کی تو اس کے بعد جو کبوتر میں جو ہے وہ بیماری آ گئی ہے، کسی قسم کی کوئی بھی بیماری آ گئی ہے، تو وہ جو ہے اس کے لیے ہم جو ہے وہ اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں. تو اینٹی بایوٹک کی کیا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں دس از دا سورس آف دا پیسو امیونٹی. یعنی وہ امیونٹی جو کہ بیماری کے بعد جو ہے وہ جسم میں جو ہے وہ بنتی ہے اور اس بیماری کے خلاف وہ کام کرتی ہے. یعنی بیماری آنے کے بعد تو وہ اینٹی بایوٹک جو ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں باڈی کی، اور وہ اس جو جراثیم ہے اس بیماری کا اس کو جو ہے وہ ختم کرتی ہے. تو بیسٹ میں یہ ہے کہ کبوتروں کو پہلا تو یہ ہے کہ اس کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ قائم رکھنا چاہیے.